6 ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ہیبت و حمیت سے دہلنے والی تھی، اور کس نے تصور کیا تھا کہ اس مملکت خداداد کی حفاظت کے واسطے بوڑھے، بچے اور جوان اپنی سینوں سے ایسی دیوار تانے کھڑے ہیں جو دشمن کی توپوں کا حوصلہ بھی پست کر دے گی۔ اور پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے ایم عالم جیسے بہادر اور جاباز پائلٹ نے سرگودھا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چٹا، جو آج بھی ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ سرگودھا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرز ہیں، ان کی یہ تقریباً 100-200 فیٹ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا۔ جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ٹینکوں کے رستے میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دی تھی۔ وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو دفن کر دیا تھا، اور یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کر کے اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد لاہور جم خانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا۔ ہدیارہ سے لے کر کھیمکرن تک، چونڈا سے لے کر ہلواڑے تک، وہگا سے لے کر جام نگر تک، قصور سے لے کر اکھنور تک اور BRB نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک، ہر طرف پاک فوج کی سرخروئی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے، یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں، غازیوں کی جرت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے، جن آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک جھونکے میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو گندھی ہے۔ دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک ایک سپوت اپنے مادر وطن سے بے انتہا، بے پایاں اور بے حد محبت کرتا ہے۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعلے جان لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔